سے پوچھتے ہیں کہ استاد محترم ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مطالعے کے اندر کن امور کا خیال کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو آج ہم چند اہم باتیں اپنے طلبہ کرام کے لیے عرض کریں گے کہ آپ جب مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ذہن کو خارجی تصورات سے بالکل پاک کریں۔ ذہن کے اندر کسی کی ملاقات کا خیال، ذہن کے اندر کھانے کا خیال، ذہن کے اندر موبائل کا خیال، میسج کا خیال، یہ سارے خیالات سے اپنے ذہن کو خالی کر کے اپنی کامل توجہ کتاب اور مطالعے کے اوپر فوکس کریں تو انشاءاللہ العزیز جو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو عطا کریں گے۔ جو مطالعہ کر رہے ہیں اس کے مفید اور کارآمد ہونے کا یقین بھی آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں جس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، جس مضمون کو پڑھ رہا ہوں، یہ میرے لیے مفید ہے۔ میں کوئی بیکار چیز نہیں پڑھ رہا، میں کوئی فضول چیز نہیں پڑھ رہا، میرے ہاتھ میں کوئی بے سود چیز نہیں ہے۔ جو چیز بھی میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے لیے مفید ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ آپ کتاب کا مطالعہ کریں۔ نمبر 3، مطالعہ کرتے وقت اس تصور کے ساتھ مطالعہ کریں کہ یہ پڑھنا اس وقت میرے لیے دنیا کا اہم ترین مشغلہ ہے۔ سارے مشغلے اہم نہیں، لیکن یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اہم مشغلہ ہے، یہ اہم مصروفیت ہے۔ یہ ذہن بنا کر بیٹھیں کہ میں جس کام میں مصروف ہوں یہ فضول نہیں، یہ اہم مشغلہ ہے، یہ بہترین مشغلہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہجوم میں ہوں گے تو یکسوئی آپ کو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ہجوم کی چیزیں آپ کو بے سود نظر آئیں گی اور آپ یہ سمجھیں گے کہ اہم مشغلہ پڑھنا ہے، تو آپ ہجوم کی طرف نہیں جائیں گے، آپ میلے کی طرف نہیں جائیں گے، آپ بھیڑ کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ اس کے اوپر جب یہ ذہن بنائیں گے کہ یہ میرا کام اہم ترین مشغلہ ہے تو پھر دوستوں کی محفل سے اٹھ کر کتاب کو ہاتھ کے اندر لے کر مطالعہ کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ مطالعے کے لیے آپ ایک متعین لاہ عمل بنائیں۔ ایک اپنے 24 گھنٹے میں سے ایک وقت آپ مقرر کریں کہ یہ وقت میرا کتاب کے لیے ہے، یہ وقت میرا تفسیر کے لیے ہے، اس وقت میں نے فقہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت متعین کریں کہ یہ میرے مطالعے کا وقت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی مصروفیات ہوں، آپ اس مطالعے کے وقت کا ناغہ نہ کریں، خواہ وہ وقت عصر کے بعد کا ہو، مغرب کے بعد کا ہو۔ بس آپ ایک جب وقت متعین کر لیں گے تو پھر اپنا ٹائم ٹیبل آپ اسی کے مطابق بنائیں گے۔ کوئی دوست کہے گا آئیں فلاں جگہ چلیں تو بندہ کہہ دے گا کہ نہیں جی یہ میرے مطالعے کا وقت ہے۔ کوئی کہے گا جی میں نے فلاں جگہ آپ کے ساتھ جانا، نہیں جی یہ میرا مطالعے کا وقت ہے۔ تو جب آپ اپنا وقت متعین کر لیں گے تو دنیا کی مصروفیات کو چھوڑنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ مطالعے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک قلم اور کاغذ آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھنا ہے تاکہ کوئی ضروری چیز ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ کوئی حدیث کا حوالہ ہے، کسی راوی کی تاریخ وفات ہے، کوئی تعارف ہے، کوئی بھی اہم چیز اور نقطہ، قرآن مجید کی آیت کا حوالہ، حدیث کا حوالہ، تو وہ آپ علیحدہ ایک ڈائری کے اندر تاریخ لگا کر اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ دوران مطالعہ کوئی اہم چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو کتاب کے اوپر آپ اس کو نشان لگائیں۔ شروع کے اندر بھی آپ اس کا حوالہ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے۔ شروع کے اندر آپ لکھ سکیں کہ اس کی مکمل تفصیل فلاں صفحے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے کی سزا کیا ہے، فلاں آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت اور اس کے لیے فلاں فلاں عذاب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جب آپ کو دوران مطالعہ نظر آئیں آپ علیحدہ کتاب میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اسی کتاب کے شروع کے اندر بھی اشارتاً لکھ سکتے ہیں۔ پھر جو سب سے اہم کام ہوتا ہے، آپ نے 1 صفحہ پڑھا، 2 صفحے پڑھے، جتنا مطالعہ کیا اس مطالعے کا ماخذ، اس مطالعے کا ثمرہ، اس مطالعے کا نتیجہ آپ اپنے
انداز کے ساتھ کسی جگہ آپ لکھ لیں تو یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا متاع عزیز اور ایک بہت بڑا آپ کو ایک نتیجہ اور ثمرہ ملے گا۔ آپ نے چند صفحے پڑھے ہیں تو ان صفحوں کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنے صفحے کا مطالعہ کیا ہے تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ کو نے چند واقعات پڑھے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ تو جتنا آپ نے مطالعہ کیا ہے اس کا نچوڑ، اس کا ما حاصل آپ اپنی ڈائری کے اوپر لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا مطالعہ ترقی کرے گا، اس کے اندر عروج آئے گا، مطالعے کے اندر اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کریں گے۔ تو دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دین کا شوق نصیب کرے، مطالعہ کے اندر اپنی زندگی، اپنا وقت کھپانے کی توفیق عطا فرمائے، لغویات سے بچ کر اکابرین اور بڑوں کی کتابیں، تفاسیر، احادیث اور اسی طرح فقہ، تاریخ، اصول فقہ، ان تمام کتابوں کے لیے اپنے آپ کو صرف کر کے اور اپنا وقت قیمتی بنانے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔